أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار
صدق الله العلي العظيم. یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے. یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے. یہ بات ہرگز نہ بھول جانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے. یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے. جہان صبر و رضا یہی ہے، خدائے صبر و رضا یہی ہے. یہاں پہ آتے ہیں چل کے مہدی، بہشت زہرا یہ سرزمین ہے. اور یہاں ہے زہرا کا نہ جانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے. یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے. دعائیں دیں گے حسین تم کو، اور یہاں پہ آنسو اگر بہائے، یہاں پہ بیٹی نے بے وطن کی ستم گروں سے تماچے کھائے. یہاں پہ خوشیوں کو بھول جانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے. یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے. یہاں پہ گزری ہے وہ قیامت، ملا نہ اس کو سکون اب تک. ردائے چھننے کے غم میں عابد لحد میں روتا ہے خون اب تک. ارے یہاں پہ ہرگز نہ مسکرانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے. یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے. کہیں پہ قاسم ہوئے ٹکڑے، کہیں پہ زی سے گرے تھے مولا، کہیں سکینہ سموں سے لپٹی، کہیں پہ اصغر نے تیر کھا
یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہ بات ہرگز نہ بھول جانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ ورحمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی غم نہ کر میری بالی سکینہ، تیرے سب غم مٹائیں گے بابا، غم نہ کر میری بالی سکینہ، تیرے سب غم مٹائیں گے بابا، دیکھنا ایک دن شام کی قید سے تجھ کو آ کر چھڑائیں گے بابا، تجھ کو آ کر چھڑائیں گے بابا، غم نہ کر میری بالی سکینہ، تیرے سب غم مٹائیں گے بابا، لوریاں آ کے تجھ کو سنائیں گے، پھر اپنے سینے پہ تجھ کو سلائیں گے، پھر زخم جتنے ملے شام کی قید سے ان پہ مرہم لگائیں گے بابا، ان پہ مرہم لگائیں گے بابا، غم نہ کر میری بالی سکینہ، تیرے سب غم مٹائیں گے بابا، روز کرتی تھی زندہ میں آہو بکا، جانے کب قید خانے سے ہوں گے رہا، پورا ہو جائے گا یہ جو ارمان تھا، کربلا سے جو آئیں گے بابا، کربلا سے جو آئیں گے بابا، غم نہ کر میری بالی سکینہ، تیرے سب غم مٹائیں گے بابا، اپنے بابا کو جب بھی بلاتی تھی تم، تازیانے لینوں کے کھاتی تھی تم، ان اندھیروں سے اب جان چھٹ جائے گی، ساتھ لے کر جو جائیں گے بابا، ساتھ لے کر جو جائیں گے بابا، غم نہ کر میری بالی سکینہ، تیرے سب غم مٹائیں گے بابا، کربلا میں ملیں گے چچا جان بھی، غم یتیمی کے ان کو سنانا سبھی، جانے کب سے یہاں
پیاسی قیدی ہے تو، تجھ کو پانی پلائیں گے بابا، تجھ کو پانی پلائیں گے بابا، غم نہ کر میری بالی سکینہ، تیرے سب غم مٹائیں گے بابا۔ نوح مظہر یہ عمران کیسے پڑھے، دل تڑپنے لگا اشک بہنے لگے، غم زدہ بیٹی سے ماں یہ کہتی رہی، تجھے لینے کو آئیں گے بابا، تجھے لینے کو آئیں گے بابا، غم نہ کر میری بالی سکینہ، تیرے سب غم مٹائیں گے بابا، تیرے سب غم مٹائیں گے بابا۔ بار دیگر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ الفاتحہ۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے، محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اس زندگی میں ایک بار پھر موقع دیا سید الشہداء کی عزاداری میں مشغول ہوں، سید الشہداء کی فکر کو ذکر کریں، اور انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے اللہ کے رسول کا قرب حاصل کریں، خداوند متعال کی رضایت کو حاصل کریں، انشاءاللہ ذخیرہ آخرت بنے ہمارے لیے،
بیوی سیدہ سلام اللہ علیہ کی شفاعت نصیب ہو۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، بہت سارے دوست احباب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو ان مجالس عزا کے سلسلے میں آپ کی نظروں کے سامنے رہتے ہیں اور وہ مختلف ذمہ داریوں کو انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے دوست احباب وہ ہوتے ہیں عزاداران سید الشہداء اہل بیت کے چاہنے والے وہ ہوتے ہیں کہ جو اس پورے پروسیس کے اندر نظر نہیں آتے، مخلصانہ اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے رہے ہوتے ہیں، تقریباً گمنام ہو کر اپنے کام کو انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے بہت اچھے سطح کے اخلاص کی ضرورت ہے، بہت خلوص کی ضرورت ہے، اور ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کے شکر گزار ہوں جنہوں نے بغیر کسی حتیٰ لوگوں کی طرف سے شکریہ کہے محض اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت کی نیت سے، اللہ کی رضایت کی غرض سے ان کاموں کو انجام دیا۔ بہت سارے ایسے دوست احباب ہیں اہل بیت کے چاہنے والے، ان تمام کی توفیقات میں اضافے کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، ان کے مرحومین کے مقامات کی بلندی کے لیے، آپ کے اور ہمارے مرحومین کے مقامات کی بلندی کے لیے کہ انشاءاللہ خدا ہمارے مرحومین کو ان مجالس عزا کے ثواب میں شامل فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ اس طرح سے ہم شفاعت اہل بیت کے متمنی ہیں، خدا ان سب کو وہاں شفاعت اہل بیت نصیب فرمائے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اسی طرح میرے ذہن میں آتا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کا سینٹر ٹورنٹو میں ہے، اور آپ کے سینٹر میں بہت سارے ایسے دوست احباب ہوں گے جنہوں نے پہلے اہل بیت اطہار کی خدمتیں انجام دی ہوں گی۔ ان تمام کی روحانی ترقی کے لیے، ان تمام کی معنوی ترقی کے لیے، اس دنیا کے اندر ان کی آسانی، سہولت، نورانیت کے لیے، اہل بیت کے قرب میں اضافے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور آخر کار دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی عزائے حسینی کے اندر مشغول ہے، آج کل الحمدللہ رب العالمین افریقہ کے بر اعظم میں بہت بڑی تعداد الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی ہے، اور وہاں عظیم الشان شخصیتیں رونما ہو رہی ہیں، ظاہر ہو رہی ہیں، جیسا کہ آپ سب کے ذہن میں ہے مجاہد شیخ زکزکی کی شخصیت ہے کہ جو قربانیاں دینے والے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اپنے 6 فرزند کو قربان کر چکے ہیں ان کی رہائی کے لیے، اور بہت سارے بے گناہ دوست احباب ہیں کہ جو مختلف ممالک کی جیلوں کے اندر ہیں، اور میں نام نہیں لینا چاہتا ہے کہ ایک ملک کا، پتہ نہیں کن کن ممالک کے اندر اہل بیت کے چاہنے والے سختیاں جھیل رہے ہیں۔ خود کشمیر کے اندر اچھی خبریں نہیں ہیں، اہل بیت کے کئی چاہنے والوں کو اسیر کیا گیا ہے، اور کچھ دوست احباب ہیں جو مختلف ممالک کے اندر ہیں، میں سب کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں لیکن میرے ذہن میں ہے سب، اور پاکستان کے اندر بھی خاص کر۔ تو ان تمام کی آزادی کے لیے کچھ چند دنوں پہلے ہمارے کچھ دوستوں کو بعض مغربی ممالک سے بھی پکڑا گیا ہے، اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے، ان کو بھی آزادی نصیب فرمائے۔ تمام دوستوں کی آزادی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت میں آپ نے جو عزا منعقد کی، ان مجالس عزا کے لیے جو ہمارا ٹاپک تھا وہ آزمائش اور آسائش سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روشنی میں، اور ہماری کوشش یہ تھی کہ یہ جو ایک معاملہ ہے کہ انسان کی زندگی میں آزمائش آئے تو کیا ہو اور آسائش ہو تو کیا ہو، اور کون سی اصل ہے، کون سی فرع، کس کو ہم پرائرٹی دیں، کس کو نہ دیں، اس کے اوپر ہم کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ آج چونکہ اس سلسلے کی آخری مجلس ہے تو ایک مجموعی ریویو اس کے اوپر کہ اسلام ایسے معاملات میں اندر، اس ٹائپ کے ایشوز کے اندر کیسے اوپینین دیتا ہے، کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ چند نکات آپ کی خدمت میں اس آخری مرحلے میں عرض ہوں تاکہ انشاءاللہ یہ موضوع اور زیادہ واضح ہو سکے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔
اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اسلام کا کلیم یہ ہے کہ یہ بہت کمپریہنسو سسٹم ہے، اور کمپریہنسو سسٹم ہونا اس ناطے سے ہے کہ زندگی کا کوئی ایشو ایسا نہیں ہے جس میں اس کے پاس گائیڈنس نہ ہو، اور صرف گائیڈنس نہیں ہے، پرفیکٹ گائیڈنس کہ آپ کو کامیابی کے ہائیسٹ لیول تک پہنچائے، اور جو شارٹیسٹ پاسبل وے ہو وہ آپ کی خدمت میں پیش کرے۔ تو اسلام کا جو کلیم ہے یہ بہت بڑا کلیم ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے، ہر کارنر کے لیے ہے، ہر جغرافیکل لوکیشن کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر کوئی اس پہ چلے تو اس کو وہ جو سکسیس اس کو ملے گی اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی سسٹم نہیں دے سکتا، اور ریسورسز کم سے کم خرچ کرے گا۔ یہ اسلام کا کلیم ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ کچھ مشکلات ہیں، اور اسپیشلی وہ جو ہمارے دوست احباب آپ لوگوں کی طرح ویسٹرن ورلڈ کے اندر ہیں، اور حتیٰ اگر ویسٹرن ورلڈ کے اندر نہ بھی ہوں، ان ملکوں کے اندر ہوں جن کو نام کے طور پر اسلامی ممالک کہا جاتا ہے، ان کے اندر بھی ہوں، تب بھی کچھ پرابلمز ہیں ہمارے سامنے، اور وہ پرابلمز ہم سے ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ ہم بہت کیئرفلی ہینڈل کریں اس ایشو کو، کہ اسلام کی اوپینین کیا ہے، اسلام کی اوپینین کیا ہے۔ پہلے تو یہ مسئلہ ہو کہ ہمیں اسلام کی اوپینین پتہ چلے تو ہم پریکٹس میں لائیں گے۔ یہیں پر بہت بڑا چیلنج ہے، اسلام کی اوپینین کیا ہے، کیا چیلنج ہے یہاں پہ؟ 2-3 چیلنجز ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلا چیلنج، دنیا میں جہاں کہیں بھی ایک کلچر ڈومیننٹ ہوتی ہے تو دوسری کلچرز اس کے اگینسٹ ڈائلیوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ڈومیننس کا ریزن کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ مثلا قدیم زمانے سے سوچیں، جو مثلا پرانے زمانے میں ہوتا تھا، ایک کنگ ہے، ایک اور کنگ ہے، ایک کنگ کا ایک ٹیریٹری ہے، اس کنگ کے پاس بھی کچھ ریجن ہے، یہ کنگ اس کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اس کے ریجن کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے۔ تو نیکسٹ تھنگ کیا ہوتی ہے؟ نیکسٹ تھنگ یہ ہوتی ہے کہ اس کنگ جو رولنگ پارٹی ہے، اس کا کلچر خود بخود جو رولڈ ون ہے ان کے اوپر ڈومینیٹ کرنے لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اس کے اوپر اپنے کلر کو دے دیتا ہے۔ البتہ ہمیشہ انٹریکشن ہوتا ہے، ہمیشہ انٹریکشن ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر مسلمس انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر گئے تو انڈین سب کانٹیننٹ کے انوائرمنٹ نے ان مسلمس کے اوپر اپنا ایک اثر چھوڑا ہے، اس کا ایک امپیکٹ آیا ہے، اور مسلمانوں کا امپیکٹ آیا اس انڈین سب کانٹیننٹ سوسائٹی کے اوپر، جبکہ مسلمان میجورٹی میں نہیں تھے، مسلمان مینورٹی میں تھے، لیکن چونکہ رولنگ کلاس تھی اس وجہ سے اس کا ایک اثر آیا۔ اچھا، اب اگر یہ ہو کہ جو ڈومیننٹ ہو وہ میجورٹی بھی ہو، مسلم میجورٹی نہیں تھے، مسلم مینورٹی تھے، ہندوز میجورٹی میں تھے، لیکن ان کا دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر اثر آیا۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ جو ڈومیننٹ کلچر ہو، رولر ہو، وہی میجورٹی بھی ہو، تب کیا ہوتا ہے؟ تب تو یہ جو چھوٹے کلچرز ہوتے ہیں یہ اپنی آئیڈینٹی گریجولی کھو دیتے ہیں، they lost their identity۔ یہ وہ تھریٹ ہے جو اس وقت ہمارے سامنے مختلف کلچرز کے اگینسٹ آیا ہوا ہے، اور ایک لحاظ سے میں مطمئن ہوں کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ زیادہ تر ٹائم اس تھریٹ کے سامنے رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پریزرو کیا، اور یہ بہت خوبصورت ایک بیٹل ہے، سوشل بیٹل، کہ اہل بیت کے چاہنے والوں نے جب کہ نارملی مائنورٹی میں رہے ہیں، نارملی رولنگ کلاس میں نہیں رہے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ کیسے کیا، اس کام کو کیسے کیا۔ جو مجھے تھریٹ نظر آ رہا ہے وہ اس وقت تھریٹ نظر آ رہا ہے، یہ نظر آتا ہے کہ رولنگ کلاس ہے، میجورٹی ہے، اس کا ایک کلچر ہے، اور وہ جب مسلمان سے انٹریکٹ کرتا ہے تو اب مسلمان کو یہ پتا چلے کہ بھئی میں نے کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا ہے۔ اچھا، یہ مسلمان کبھی نہیں کہے گا کہ میں دوسری کلچرز کو اپنے سے کلوز نہیں ہونے دوں گا، یہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اسلام کمپریہنسو ہے، اسلام پوری دنیا کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی عربین پیننسولا سے نکل کر ادھر اسلام پہنچ رہا تھا، اور بعد میں پھر تو اہل بیت کے سامنے ہی مختلف جگہوں کے اوپر پہنچ گیا تھا۔
تو کبھی بھی مسلمان یہ نہیں کہے گا کہ میں ڈفرینٹ کلچرز کے ساتھ انٹریکشن نہیں کروں گا. نہیں، انٹریکشن کرے گا. لمٹس کیا ہیں؟ کن لمٹس کے تحت کرے گا؟ کیا چیزیں اڈاپٹ کرے گا اور کیا چیزیں اڈاپٹ نہیں کرے گا؟ آپ ممکن ہے مجھ سے کوشچن کریں آپ کے ٹاپک سے کیا تعلق ہے؟ ٹاپک سے تعلق یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اس وقت ڈومیننٹ کلچر ہے وہ میٹیریل کلچر ہے، اور اس میٹیریل کلچر کے اندر آزمائش اور آسائش، سختی اور آسانی کا کانسیپٹ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے، بالکل ڈفرینٹ ہے. تو مثال کے طور پر جو ویکیبلریز استعمال ہوتی ہیں وہ بھی بتا رہی ہیں کہ ڈفرینٹ ہے. تو ہمیں بہت زیادہ یہ دیکھنا ہوگا کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بات تو اسلام کی کر رہے ہوں لیکن گریجولی ہم کسی اور کلچر کو اپنے اوپر لے آئیں اور سمجھ بھی نہ سکیں. تو یہ پرابلم ہے. اس کا سولوشن کیا ہے چند منٹس میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سب سے امپورٹنٹ کام یہ کیجیے گا کہ جو ریالٹیز اسلام نے دی ہیں ان کو اگنور نہ ہونے دیجیے گا. آپ کی کچھ بلیفس ہیں، سیٹ آف ریالٹیز ہیں which are very important. ان کو ہم بلیفس کہتے ہیں، عقائد ہمارے. مثلا عقائد میں کیا ہے؟ آپ کے پاس عقیدے، آپ کے پاس عقیدہ ہے کہ خدا ہے، آپ کے پاس عقیدہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ نے ایک میسج بھیجا ہے، آپ کے پاس عقیدہ ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا آئے گی. اسی طرح چونکہ آپ کا عقیدہ ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا آئے گی تو انسان کے اندر ایک کمپوننٹ ایسا ہے جو اس دنیا سے تعلق رکھتا ہے، جو روح ہے. یہ آپ کے فنڈامنٹل بلیفس ہیں. اللہ، ریالٹی آف ہیومن بینگ، اور آخرہ، آخرت کی دنیا. آپ کوئی بھی کلچر، کسی بھی کلچر کے سامنے آئیں، سب سے پہلے ان ریالٹیز کو دیکھیے گا کہ یہ اگنور نہ ہو جائیں. اللہ کے ساتھ کنیکشن، آخرت کے لیے تیاری، اور اپنی روح کو پیوریفائی کرنا، یہ فنڈامنٹل ریالٹیز ہیں. کسی بھی کلچر کے ساتھ انٹریکشن کرنے میں اگر ان تین کو کہیں ڈیمیج ہو رہا ہے، کوئی نقصان ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے یو آر لوزنگ. میں ایک مثال دوں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بیان کرتے ہیں، میں جب قم میں تھا تو ایک استاد تھے آیت اللہ اشتہاردی، بہت مستند عالم، اوتھینٹک، اور بہت مسن، ایج بھی زیادہ تھی، اور وہ آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کے آفس میں بیٹھا کرتے تھے. آیت اللہ العظمیٰ بروجردی 50s اور 60s کے زمانے کے انتہائی جید عالم، جن کی قبر بھی آپ نے شاید قم میں گئے ہوں تو دیکھا ہو، مسجد اعظم اور بی بی کے روضے کے درمیان میں ایک جگہ کے اوپر موجود ہے آیت اللہ العظمیٰ بروجردی. تو یہ ان کے دفتر میں ہوتے تھے. تو انہوں نے یہ واقعہ سنا ایک دفعہ کلاس میں، اور انہوں نے کہا کہ آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو بہت دیندار تھا، اس کا بیٹا کہیں جرمنی جا رہا تھا، 50s 60s کی بات ہے. تو وہ کہیں جرمنی جا رہا تھا، تو وہ باپ آیا آیت اللہ کے پاس اور آیت اللہ سے کہا کہ میرا بیٹا جرمنی جا رہا ہے اور میں ڈر رہا ہوں کہ جرمنز جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، تو میرے بیٹے کے دین کا کیا ہوگا، تو آپ کوئی گائیڈ لائن دیجئے مجھے. تو آیت اللہ ہمارا عشی نے اسے کہا کہ دیکھو، تم اپنے بیٹے سے کہہ دو کہ اگر اس کو جرمنی میں لائف گزارتے ہوئے مستحبات پر عمل کرنے میں مشکل ہو، جرمنی کی لائف ایسی ہو کہ مستحبات پہ تم عمل نہیں کر سکتے، تو پھر اس سے کہنا واپس آ جائے. جن مستحبات پہ وہ عمل کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر سکتا ہے، تو اس سے کہنا واپس آ جائے. تو بیٹا چلا گیا اس گائیڈنس کو لینے کے بعد. اس کے بعد جا کے اس نے جرمنی سے خط لکھا. آیت اللہ اشتہاردی بتا رہے تھے، کہنے کہ اس نے خط لکھا، اس نے کہا کہ بابا یہاں پر مستحبات نہیں، یہاں پہ میں واجبات پہ بھی عمل نہیں کر سکتا ہوں. مستحبات تو دور کی بات ہے، میں واجبات پہ عمل نہیں کر سکتا ہوں. پھر اس نے کہا کہ بابا یہاں معاملہ فروع دین کا نہیں ہے، یہاں اصول دین بچانا بھی مشکل ہے.
میں یہاں نہیں رکھ سکتا، میں واپس آ رہا ہوں. تو یہ بہت پہلے کی بات ہے، اب حالات بہت بہتر ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ، چونکہ وہ اکیلا ہوگا بیچارہ. اب تو پوری کمیونٹیز الحمدللہ رب العالمین ہماری بن گئی ہیں، جو اپنی زندگی میں توجہ دیتے ہیں اور الحمدللہ سیٹ اپ بنائے ہوئے ہیں آپ نے جیسے بنایا ہوا ہے. لیکن پھر بھی ایک بات پہ ذہن رکھیے گا، ذہن میں ایک بات رکھیے گا، وہ یہ کہ فنڈامنٹلز آپ کے قربان نہ ہوں کہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم اتنا انوالو ہو جائیں دوسری چیزوں کے اندر کہ ہم اپنے جو فنڈامنٹلز تھے، مثلا آخرت کی تیاری، اس کو ہم کمپرومائز کر رہے ہوں، یا مثال کے طور پر روح کی پیوریفیکیشن، اس کو ہم کمپرومائز کر رہے ہوں. البتہ یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کنٹریز میں جن کو ہم ویسٹرن کنٹریز کہتے ہیں مشکل ہے، نہیں، وہ جو مسلمان ملک کہتے ہیں ان میں بھی مشکل ہے، ان کے لیے بھی یہی جملے عرض کر رہا ہوں کہ بھئی آپ جہاں کہیں بھی رہ رہے ہوں اس کو دیکھتے رہیے، اس کے اوپر کہیں کوئی مشکل نہ آ جائے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب ہم اسلام پہ عمل کریں تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے سرفیس پہ تو عمل کر لیں، شیل پہ عمل کر لیں، اور کور ایسنس وہ ہمارے ہاتھ میں نہ رہے. کور ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے. وہ کب ہوگا؟ جب ہمیں اسلام کور ریالٹی تک جا کر بتانے والے لوگ ہوں گے. اس کو جلدی سے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک دفعہ ہم اسلام کو شیل پہ بیٹھ کے سمجھتے ہیں، ایک دفعہ ہم اسلام کی کور ریالٹی کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا صدقہ دینا اچھا ہے یا برا ہے؟ کون اسلام کے اندر کہے گا صدقہ دینا برا ہے؟ صدقے دینے کا ثواب ہے یا نہیں ہے؟ بالکل صدقے دینے کا بہت ثواب ہے. اسلام میں کوئی جگہ ہے جہاں پہ خدا کہے یہ صدقہ تمہارا صحیح نہیں ہے؟ ہاں ہے. کہاں پر ہے؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. تم دوسرے کے اوپر برڈن بنا کر، احسان بنا کر، اس کو اپنا احسان مندی رکھ کر اپنے صدقے کو ضائع نہیں کرو. منت کرے انسان، میں نے تمہیں دیا تھا، میں نے تمہیں دیا تھا، اذیت کرے، اس کو پنچ کرے، ٹارچر کرے سائیکالوجیکلی، یا وہ لینے میں لوگوں کے سامنے رسپیکٹ کھو بیٹھے. خدا نے متعال فرماتا ہے اپنے صدقوں کو ضائع نہیں کرو. کیوں؟ اسلام کے نزدیک بہت امپورٹنٹ جملہ جو میں سمجھ پا رہا ہوں ابھی تک اپنی زندگی میں، اسلام کے نزدیک لوگوں کے پیٹ بھرنے سے زیادہ امپورٹنٹ ان کی عزت محفوظ رہنا ہے. بہت سارے کام اسلام اس وجہ سے کرواتا ہے کہ سامنے لوگوں کی عزت محفوظ رہے. پیٹ بھرنا بہت ضروری ہے ورنہ مر جائے گا وہ فزیکلی، لیکن اسلام چاہتا ہے پیٹ بھی بھرے، عزت بھی محفوظ رہے. اب ایسا نہ ہو کہ میں نے بہت بڑا چیریٹی کا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اور مثلا آپ کی کرنسی کے حساب سے ملینز آف ڈالرز میں اس چیریٹی کے اندر دے رہا ہوں، لیکن صرف ایک پرابلم ہے، جو لوگ لے رہے ہیں ان کی رسپیکٹ نہیں ہے، ان کی رسپیکٹ نہیں ہے. وہ سوسائٹی میں اپنے آپ کو انڈیپٹڈ اتنا زیادہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ان کی رسپیکٹ ختم ہو گئی ہے. یا جو دینے والے ہیں وہ اس طرح سے دے رہے ہیں کہ جیسے نعوذ باللہ تعالیٰ انہوں نے کوئی احسان کر دیا پوری سوسائٹی کے اوپر دے کر، جو میں ابھی تو ایسے ہی فیل کر رہا ہوں کہ بہت ساری جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے. تو خدا متعال فرماتا ہے اس صدقے کا اثر نہیں ہوگا. کور میں جاؤ، کور میں جا کے دیکھو. تو اس طرح بہت سارے ٹاپکس ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں. آزمائش اور آسائش میں بھی یہ سارے ٹاپکس آ رہے ہیں، اور میں نے کوشش یہ کی ہے ان چند دنوں کے اندر کہ میں اس ٹائپ کی جگہوں کے اوپر پوری کلیریفیکیشن کروں کہ اسلام ہم سے کیا چاہ رہا ہے. اب چند جملے مجھے آسائش کے حوالے سے بھی کہنا چاہ رہا تھا میں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بھئی کیا اسلام کسی کے پاس آسانی ہو اس کے مخالف ہے؟ نہیں. البتہ کچھ مثالیں قرآن کریم نے ایسے دی ہیں کہ انسان کو ایسا لگنے لگتا ہے جیسے اسلام مخالف ہوگا شاید. مثلا قرآن کریم نے قارون کی مثال دی ہے. ظاہر ہے وہ فیمس ویلدی پرسن کی جس کے پاس بہت دولت تھی اور اس کو خدا متعال نے پنش کیا اور وہ زمین کے اندر چلا گیا. تو انسان ڈرنے لگتا ہے کہ کیا اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جس کے پاس بھی پیسہ ہے سب فارغ، سب کو سزا ملے گی؟ نہیں. البتہ اہل بیت اطہار علیہ السلام بہت احتیاط کرتے تھے اس معاملے میں کہ کس لیول پر وہ کاؤنٹ ہو رہے ہیں. اپنے آپ کو ویلدی پرسن کے طور پہ کاؤنٹ نہیں کروانا چاہتے تھے.
کبھی بھی نہیں چاہتے تھے. تو انہوں نے اپنے آپ کو بہت ہمبل رکھا ہر موقع کے اوپر. البتہ اگر ان کے چاہنے والوں کے اندر کوئی تھا جس کے پاس پیسہ تھا، انہوں نے اس کو باہر نہیں کیا بلکہ اس کو رول دینے کی کوشش کی. 2 واقعات میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مشہور و معروف واقعہ، مولا امیر المومنین کے اصحاب میں کوئی شخص ہے جس کے پاس بہت بڑا گھر ہے. امام جاتے ہیں اس کے گھر پر اور وہ کہتا ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ بالکل زندگی چھوڑ چکا ہے، اس نے کام چھوڑ دیا ہے، اس نے کپڑے سخت پہن لیے ہیں، وہ جنگل میں چلا جاتا ہے عبادتیں کرنے کے لیے. مولا نے پسند نہیں کیا، کہا بلا کے لاؤ اسے. بلایا، اس کو نصیحت کی کہ تمہیں ہرگز یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تمہیں سوسائٹی میں رہنا ہے، تمہیں یہاں پہ کام کرنا ہے. پھر اس کے بھائی کا چونکہ گھر بہت بڑا تھا تو اس نے جب امیر المومنین نے اس گھر کو دیکھا تو فرمایا دیکھو اگر تمہارے گھر کے دروازے ضرورت مندوں کے لیے کھلے رہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لمٹ، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی لگژریز کے اندر اتنے انوالو ہو جاؤ کہ لوگوں کی سفرنگ تمہارے دماغ سے نکل جائے، یہ نہیں چاہتے. تو ایسا نہ ہو کہ تم اپنی لائف کے اندر اتنے زیادہ اپنے آپ کو امپروو کرنا اور اپنے آپ کو لگژریز میں رکھنے کے اوپر اتنا لگاؤ کہ سوسائٹی میں امپیکٹ ایسا پڑے کہ جیسے کسی کی کیئر نہیں ہے اس کو. ہوتی تو یہ نہیں کرتا، یہ اسلام نہیں چاہتا. البتہ ہونا برا نہیں ہے. ایک بہت اچھا واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اس چیپٹر کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ کی دی ہوئی توفیق سے خداوند متعال ہمیں کسی اور مرحلے پر عزاداری سید الشہداء میں اور بہتر انداز میں مشغول رہنے کی سعادت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ عشرہ محرم یہاں پہ اختتام پذیر ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کے سینٹر میں اور لوگ آتے رہیں گے اور انشاءاللہ خدا ہم سے بھی کہیں اور کے اوپر کام لے گا تاکہ ہم انشاءاللہ سید الشہداء کی پرچم کو سر بلند رکھیں اور اس میں ہم اپنا جو حصہ ہو سکتا ہے وہ حاصل کریں، معنویت کا، اہل بیت کی خدمت کا. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک کانسیپٹ ہے ہمارے پاس کہ جو مثال کے طور پر جس کے پاس نہیں ہے اس کا شاید متقی ہونے کا چانس زیادہ ہے، اللہ والا ہونے کا چانس زیادہ ہے، اور جس کے پاس ہے اس کے پاس اللہ والا ہونے کا چانس کم ہے. میں کہوں گا کہ یہ کلچر شاید صحیح نہیں ہے. جو خدا سے نزدیک ہے یا جو خدا سے دور ہے یہ میں طے نہیں کر پاؤں گا، لیکن خود جو شخص ہے اس کو خیال کرنا پڑے گا. ممکن ہے کوئی شخص ہر چیز سے محروم ہو، نہ ہو اس کے پاس کچھ اور خدا بھی نہ ہو، اور ممکن ہے کسی کے پاس دنیا کی ہر چیز ہو اور خدا بھی ہو. تو یہ کرائٹیریا ہونا نہ ہونا کرائٹیریا نہیں بنے گا، کرائٹیریا کوئی اور بنے گا، اس پہ محنت کی ضرورت ہے. لیکن ایک بات کہتا چلوں، اس کو قبول کرنا پڑے گا. وہ کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے خدا نے کہا ہے، حدیث معراج کے اندر، بہت طولانی حدیث ہے، انتہائی خوبصورت حدیث. جب بھی آپ کو موقع ملے حدیث معراج نام کر کے سرچ کیجئے گا، ضرور پڑھیے گا اس کو، انتہائی خوبصورت. اللہ کے نبی نے کہا مجھے خدا نے کہا ہے. اور حدیث معراج میں جب اللہ نے اپنے نبی کو ایڈریس کیا تو کہا یا احمد، رسول اللہ کا یہ نام لیا، درود بھیجے گا نبی اولاد نبی پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. کہا، نبی کا نام لیا کہ فلانی، اے نبی، اس طرح سے کہا کہ غریبوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، میں ان کے دلوں سے زیادہ قریب ہوں. اب اس میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی انٹرپریٹیشن ایسی نہیں کی جا سکتی. نہیں، خداوند متعال پسند کرتا ہے کہ آپ کی اور میری زندگی میں چاہے ہم کوئی بھی کاؤنٹ ہو رہے ہوں ان لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں. ہم خداوند متعال اس کو پسند کرتا ہے. ہمبلنس کے لیے اچھا ہے، ریالٹیز آف لائف کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اچھا ہے، اور انسان کا دل نزدیک ہوتا ہے پھر کام کرنے کے لیے. تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس کو ضرور اپنی لائف کا پارٹ رکھیے گا کہ آپ اور میں کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو ٹچ کرتے رہیں اپنی لائف کے اندر. اور ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی ہم میں سے یہ کہلائے کہ یہ کہیں اور ہے، وہ کہیں اور ہے. یہ نہیں ہو سکتا، اس کو ہمیں نزدیک رکھنا پڑے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.
ایک بہت نفیس کتاب ہے ہمارے پاس ہسٹری میں اخلاقیات کے اوپر، معراج السعادہ نام کر کے. معراج السعادہ کا اردو ترجمہ ہوا ہے عروج السعادہ نام کر کے. رائٹر کا نام ہے ملا احمد نراقی، ملا احمد نراقی. انگلش کے ایکسٹریکٹس بھی مل جاتے ہیں، نیٹ کے اوپر سرچ کریں تو. واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جس کو اس زمانے میں ان لوگوں کو صوفیہ کہتے تھے. وہ لوگ اپنی لائف کو بہت ٹف رکھتے تھے، بہت زیادہ ہمبل رہتے تھے، گھر نہیں بناتے تھے، مسجدوں میں کہیں رہ لیتے تھے. اسلام اپریشیٹ نہیں کرتا اسے، لیکن اس زمانے میں ایسے لوگ تھے. کہیں ان کو جنرلی مثال کے طور پر پاکستان ہندوستان کے کلچر میں ان کو فقیر کہتے ہیں. فقیر کا مطلب ایک بیگر ہوتا ہے، وہ نہیں. فقیر وہ جو اپنے آپ کو اس طرح سے زندگی میں رکھتے ہیں. اور اسلامک کلچر میں ان کو صوفی کہتے تھے. صوفی اس وجہ سے کہتے تھے کہ صوف کہتے ہیں وول کو، اور وولن کپڑے پہنتے تھے، جو اس زمانے میں اتنی گرمی میں وولن کپڑے پہننا وہ بہت مشکل کام تھا. وہ اس کو پہنتے تھے تاکہ اپنی ہمبلنس شو کریں، تو اس لیے ان کو صوفیہ کہا جاتا تھا. اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو اسلام اپریشیٹ نہیں کرے گا، لیکن ان میں کچھ اچھی چیزیں بھی تھیں. بہت اچھی عبادتیں کرتے تھے، یہ ساری باتیں تھیں. مکس تھا ایک. تو ایک صوفی شخص تھا، وہ آیا، فقیر کہیے، صوفی کہیے، اور دوبارہ کہہ رہا ہوں ان دا سینس آف بیگر نہیں تھا. وہ آیا ان کے پاس اور کہا کہ میں نے آپ کی کتاب دیکھی ہے، پڑھی ہے، بہت اچھی کتاب ہے، میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کہا میں چاہتا ہوں کچھ دن آپ کے ہاں رہوں. اس زمانے میں گیسٹ کا مطلب یہ ہوتا تھا، گیسٹ کا مطلب یہ تھا کہ کوئی شہر کے باہر سے آیا ہے، وہ آپ کے گھر میں رہے گا. ہمارے یہاں جو گیسٹ آتا ہے صرف چائے پینے کے لیے، وہ اسلامک کلچر میں گیسٹ ذرا ڈیپتھ رکھتا ہے. تو کہا کہ میں آپ کے گھر پہ رہوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہاں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، تم بھی رہو. اور ان کا وہ گھر بہت بڑا، اور اس کے اندر بزنسز بھی تھے ان کے. تو وہ کچھ دن رہا ان کے پاس، اور اس کے بعد اس نے ملا احمد سے کہا کہ میں بہت ڈس اپوائنٹڈ ہوا ہوں، میں بہت ڈس اپوائنٹڈ ہوا ہوں. ملا احمد نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ میں آپ کو بہت متقی پرہیزگار سمجھ رہا تھا، میں نے کتابوں میں دیکھا تھا، آپ کی کتاب دیکھی تھی، بہت اچھی کتاب ہے، اور میں آپ کا اسپریچول لیول بہت ہائی دیکھتا تھا اپنی نظر میں، اور وہ میں آیا تھا کہ مجھے کچھ اچیو ہوگا. لیکن میں آپ کی لائف میں آپ کی انوالومنٹ دنیا کے اندر اس سے کہیں زیادہ دیکھ رہا ہوں جو میں ایزیوم کر رہا تھا. تو میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ آپ کی اتنی انوالومنٹ ہے دنیا کے اندر، آپ کے اتنے سرونٹس ہیں، آپ کے اتنے بزنسز ہیں، اور آپ کا یہ اور آپ کا وہ. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے رہنا ہو رہو، جانا ہے تو چلے جاؤ. تو یہ باتیں ہوئیں. کچھ دیر کے بعد ملا احمد نراقی نے اس سے کہا کہ کیا تمہارا کربلا جانے کا دل چاہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا میرا کربلا جانے کا دل چاہ رہا ہے. اس طرح کی ایک بات. اب اس کا کوئی اور بیک گراؤنڈ تھا تو میرے ذہن میں نہیں ہے. کہا میرا کربلا جانے کا دل چاہ رہا ہے. کہا ٹھیک ہے. تو کہا میں جا رہا ہوں، تم میرے ساتھ آؤ گے؟ اس نے کہا ہاں میں آؤں گا. تو کب چلیں؟ کہنے گے ابھی. کہنے کا ابھی؟ اور کربلا جانے کا مطلب کیا تھا؟ 2-3 مہینے، 2 or 3 months تو ان کو ٹریولنگ نہیں لگیں گے. تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے بزنسز سے 5-6 months ٹچ سے باہر ہوں گے. کیا ہوگا، کون سنبھالے گا، کیسے ہوگا، ملا احمد کو کوئی پرواہ نہیں ہے. انہوں نے کہا میرا دل چاہ رہا ہے میں کربلا جاؤں، میں جا رہا ہوں، تم چل رہے ہو؟ اس نے کہا میں بھی چلوں گا. انہوں نے کہا چلو جی سواری تیار کرو، ہم دوپہر کو نکل گئے. اب وہ تھوڑی دیر آگے گئے، شہر سے باہر نکل گئے، تو وہ جو صوفی تھا وہ کہنے لگا کہ میں نہیں جا سکتا، مجھے آپ کے شہر واپس جانا ہے. ان کا شہر کاشان تھا. کہا مجھے واپس جانا ہے. انہوں نے کہا کیوں واپس جانا ہے؟ کہنے لگا کہ میرے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا، جو ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگ ایک بول اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. کہا وہ پیالہ جو تھا وہ میرا وہاں رہ گیا کاشان میں. تو ملا احمد نے کہا کہ اس کی کیئر نہیں کرو، میں تمہیں ایسا پیالہ دے دوں گا اور دے دوں گا. اس نے کہا نہیں مجھے وہ پیالہ بہت اچھا لگتا ہے، مجھے اس کے لیے وہاں جانا ہوگا کاشان. تو انہوں نے اس سے کہا کہ تم مجھے کہہ رہے تھے کہ میری دنیا میں انوالومنٹ بہت زیادہ ہے، میرے دل میں جب زیارت کا خیال آیا تو مجھے اس کو چھوڑنے میں دیر نہیں لگی، اور تم اپنے اتنے سے پیالے کی خاطر زیارت چھوڑ کے دوبارہ شہر واپس جا رہے ہو. کس کے اندر اٹیچمنٹ زیادہ ہے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ کوشچن یہاں پر ہے. آپ کے اور میرے دل میں اٹیچمنٹس نہ آسانی سے ہوں اور نہ دنیا کی اور کسی چیز سے ہوں.
اگر چھوڑنا پڑے تو دیر نہ لگے، یہ ایکچولی اسلام ڈیمانڈ کر رہا ہے ہم سے۔ آج امام کی نصرت کا موقع آئے تو میں یہ نہ سوچوں کہ مجھے ایک لگژری کی عادت ہے، میں ایک ریلیکسڈ لائف کا عادی ہوں، میں کہاں جاؤں مڈل ایسٹ، میں وہاں کہاں جاؤں ان کی فوج میں شامل ہو جاؤں، اس میں تو میرا جسم بھی کٹے گا اور مجھے تو اس میں ٹریولنگز کرنی پڑ جائیں گی، میں یہ نہیں کر سکتا، میں ڈونیشن دے دوں گا۔ یہ اچھا نہیں ہے۔ جب اسلام ڈیمانڈ کرتا ہے تو پھر جان کو قربان بھی کرنا ہوتا ہے، اپنی لائف کو چھوڑنا بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ اور میں اس کو تیار کر لیں اپنی لائف کے اندر کہ جب ہمیں اللہ کا دین پکارے تو ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کے جا سکیں، یہ الحمدللہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر خدا کا دین ہم سے کچھ پکارے یہ حرام ہے تو چھوڑ سکوں، بزنس ہے، بہت فائدہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہے حرام تو چھوڑ سکوں، پھر میں ڈرامے نہ کروں ادھر سے ادھر اس کو سم اپ کروں کہ بھائی نہیں کسی طریقے سے مجھے کرنا ہے، کوئی راستہ نکالو کہ حرام حلال ہو جائے کسی طریقے سے، نہیں یہ میں نہیں کروں۔ تو اعزائے محترم، یہ اسلام کا نظام ہے، اسلام کا طریقہ کار ہے، اس کے اوپر محنت کی ضرورت ہے۔ بحمدللہ رب العالمین، خداوند متعال نے ہمیں دین کا راستہ نصیب کیا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا راستہ نصیب کیا، اور اس کے اندر رہتے ہوئے ہماری کامیابی کو انشور کیا ہے۔ خداوند متعال کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو سید الشہداء کی محبت میں عزاداری میں شرکت کی سعادت دی، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا اس ماہ محرم میں تو نے ہمیں عزا کی سعادت دی، ماہ محرم کے اور عزاداری کے باقی ایام میں بھی عزائے سید الشہداء کو سربلند رکھنے والوں میں قرار فرما انشاءاللہ خدا سے دعا کرتے ہیں خدایا ہماری اس مختصر عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور انشاءاللہ سید الشہداء کے راستے پر چلنے کی اور باقی رہنے کی سعادت نصیب فرما۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ انسان مسلم جہاں کہیں بھی ہم عزاداری کے لیے جاتے ہیں اور سید الشہداء کی عزاداری میں مشغول ہوتے ہیں تو ہمیں ایک بات پر بہت فخر ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ جس عزائے حسینی میں ہم مشغول ہیں اس کا آغاز مقدس ہستیوں کے ذریعے سے ہوا ہے۔ گویا سید الشہداء کی عزاداری حضرت آدم علیہ السلام سے جاری تھی، طریقہ کار مختلف تھا، ذکر کا انداز مختلف تھا، لیکن گریہ تھا۔ اور قدیم ایام سے گویا سید الشہداء کی دنیا میں تشریف آوری سے بہت پہلے سے انبیاء کرام اولیاء اعظام اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ نبی کی اولاد میں ایک فرزند آئے گا جس کی قربانی بے مثال ہوگی، اس کی قربانی کو پوری دنیا یاد کرے گی۔ نہیں معلوم کبھی آپ نے بائبل کے اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر کچھ چیپٹرز کو دیکھا ہو تو میں بعض اوقات دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں، کس طرح وہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جو اللہ کی راہ میں ذبح ہوگا خدا ہر قوم قبیلے کے اندر نسل مذہب کے اندر اس کے ماننے والے قرار دے گا، اس کے غم میں رونے والے قرار دے گا۔ اللہ کا کرم ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے، اس نے سید الشہداء کی محبت کو ہمارے دلوں کے اندر قرار دیا، اور یہ غم، یہ پیغام ہمیں کس نے دیا؟ یہ خدا کا عجیب نظام تھا کہ سید الشہداء اور ان کی اولاد طاہرہ اس طریقے سے کربلا میں شہید ہو اور ایک فرزند باقی رہ جائے۔ مولا سید صابرین، مولا سید ساجدین، اور گویا ان کی حفاظت کے لیے بھی سید الشہداء کی معظمہ، سید الشہداء کی محترمہ بہن، یہ دونوں ہستیاں تھیں جنہوں نے ہمیں عزاداری سید الشہداء سکھائی۔
آج جو بھی انداز ہمارے پاس عزاداری سید الشہداء کا اصیل انداز ہے وہ مولا چوتھے امام کا سکھایا ہوا ہے. سیاہ لباس پہننا، حتیٰ ایک جگہ بیٹھ کر پہلے خطبہ پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، نبی اولاد نبی کے اوپر درود بھیجنا، اہل بیت کے مقام منصب کو بیان کرنا اور آخر میں مصائب پڑھنا، یہ مولا چوتھے سرکار کا سکھایا ہوا ہے. لیکن کن مصائب کو برداشت کر کے، کن سختیوں کو سہ کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا قافلہ آج کے جیسے دن کربلا سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہو رہا ہے. بڑا عجیب سخت لمحہ تھا، ہر لمحہ سخت تھا کربلا کا، لیکن کچھ لمحات ایسے ہوتے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی آزمائش میں، ان کے امتحان میں اعلیٰ ترین درجے کے اوپر پہنچے ہوئے تھے. جو مجھے اچھا نہیں لگتا بار بار میں اس بات کو کہوں کہ جس نے لاشیں اپنے ہاتھ سے دفنائے ہوں اس کو پتا ہوتا ہے لاش کو دفنانے کا مطلب کیا ہے. یہ جو ہم مصائب میں ایک جملہ پڑھتے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لاشیں بے گور و کفن تھے. آپ میں سے اگر کوئی یہاں پر ہو جس نے اپنے والد کو قبر میں اتارا ہو، شاید اس سے اگر میں پوچھوں تو وہ بتا سکے کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پہلی خواہش کیا ہوتی ہے. پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جنازہ احترام سے اٹھے اور تمام تر خوبیوں کے ساتھ وہ جنازہ دفنا دیا جائے. عزیز و امتحان سید سجاد اس مرحلے کے اندر جو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، مولا سید سجاد اپنے بابا کے لاشے کو دیکھ رہے. مولا چوتھے سرکار جب ایک موقع کے اوپر اماری کے اوپر بٹھائے گئے اور مولا نے مقتل کی طرف نظر ڈالی تو اپنے والد کی بے گور و کفن لاشے کو دیکھا. بیٹا ہونے کے ناطے گویا اپنے اندر احساس کیا کہ میرے باپ کا لاشا یہاں موجود ہے، میرے بھائیوں کے لاشیں یہاں موجود ہیں جن کو دفنانے والا کوئی نہیں ہے. ایک موقع کے اوپر امام سجاد کے اوپر ایک عجیب روح طاری ہوئی اور اس موقع کے اوپر محافظہ امامت بی بی زینب سلام اللہ علیہ تشریف لائیں. انہوں نے امام سجاد کو ایک تسلی دی اور گویا میں اور آپ جو عزاداری سید الشہداء میں مشغول ہیں، ایک لحاظ سے بی بی کی اس پیشن گوئی کا نتیجہ ہے. فرمایا سجاد غم نہ کرو، تمہارے والد کا لاشا دفن کر دیا جائے گا. یہ لاشا دفن ہوگا، یہاں پہ مزار تعمیر ہوں گے، تمہارے والد کا ذکر کوئی نہیں مٹا سکے گا. الحمدللہ رب العالمین آج 1400 سال کے بعد تقریباً خداوند متعال یہ سعادت مجھے اور آپ کو دے رہا. بس ایک روایت اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. وہ موقع آیا کہ جب بی بی کو اماری کے اوپر بٹھایا جانا تھا. یا اللہ یا کریم، بی بی زینب سلام اللہ علیہا ایک نظر مقتل کی طرف ڈالتی ہیں اور اس منظر کو سوچتی ہیں جب مدینے سے روانہ ہونے والی تھیں اور 18 بھائی گھر کے سامنے کھڑے تھے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی سواری کی دفاع کے لیے. بس ایک موقع آتا ہے جب اماریوں کو گزارا جاتا ہے مقتل کے سامنے سے. بیویوں نے جب مقتل کو دیکھا اور اتنا نزدیک سے دیکھا تو بیویوں نے پھر ایک قربانی دی اور اپنے آپ کو اماریوں سے زمین کے اوپر گرا لیا. وہ جو کیملز جن کے اوپر بیٹھے تھے، جوان بچوں کی خاطر عرض کروں گا، اس پر سے اپنے آپ کو زمین پر گرایا. اب عزیزو بس اگر 2 جملوں میں اس کو خلاصہ کروں تو عزیزو بس ایک جملہ یاد رکھنا وقت کے امام کا زیارت ناحیہ کے اندر، جس میں امام عالی مقام نے اس موقع کو اپنے مرثیے کے اندر بیان کیا. انہوں نے فرمایا سلام ہو ان خواتین پر جن کو بے کجاوہ اماریوں کے اوپر بٹھایا گیا، جنہوں نے اپنے آپ کو اماریوں سے زمین کے اوپر گرایا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے لاشے پر تشریف لے گئیں. سلام اللہ علیہا.
مولا امام حسین کے جنازے پر آئیں اور اس جگہ کی موجود مٹی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر مدینے کا رخ کیا اور اللہ کے نبی سے خطاب کیا کہ اے اللہ کے نبی ھذا حسین کا مرمل بالدماء، اے نبی خدا یہ آپ کا حسین ہے جو اس وقت خاک و خون میں مبتلا ہے، اس کا لاشا زمین کے اوپر ہے اور اس کا سر کربلا سے نکل کر کوفہ کی بازاروں کے اندر لے جایا گیا ہے۔ عزیزو بس اس موقع کے اوپر شمر لعین دیکھتا ہے کہ بیویاں ماتم میں مشغول ہیں، وہ امام سجاد کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ سجاد بیویوں کو کہو کہ یہاں سے چلیں، گویا ماتم ہوتا دیکھ رہا ہوں، اس کی طبیعت کے اوپر بہت بھاری گزرتا ہے۔ امام سجاد سے کہتا ہے بیویوں کو حکم دو کہ یہاں سے چلیں۔ امام سجاد کیسے اپنی پھوپھی کو اور اپنی بہنوں کو کہتے کہ وہ ماتم کو ترک کریں؟ امام سجاد صبر کا پیکر بن کر خاموش رہتے ہیں۔ عزیزو دلوں کو تھام کر سوچنا، یہ لعین ایک کوڑا امام سجاد کی کمر پہ مارتا ہے، امام سجاد کی کمر جھکتی ہے، یہ لعین پھر کوڑا مارتا ہے اور بار بار کوڑے مارتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کو وہ صبر کا پیکر خاموش رہتے ہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ تشریف لاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے سجاد ہم چلنے کو تیار ہیں۔ اس موقع پر امام سجاد ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں جو میرے دل کے اوپر بھاری ہے اور میرے ذہن کے اوپر بھاری ہے کہ ہم کتنی بڑی ذمہ داری لیے ہوئے ہیں۔ مولا سجاد فرماتے کہتے ہیں پھپھی اماں آپ جائیں میرے بابا کی لاش میں ماتم کریں، سجاد کوڑے کھائے گا لیکن حسین کا پرچم بلند رہے گا، حسین کا ماتم ہوگا۔ یہ جو میں اور آپ بیٹھے ہوئے عزاداری کر رہے ہیں یہ مولا امام سجاد کی اس صبر کا نتیجہ ہے، بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے مصائب کا نتیجہ ہے کہ آج میں اور آپ ماتم عزاداری میں مشغول ہیں۔ خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگار جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر یہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے مرحومین کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بہترین شفاعت نصیب فرما۔ اے خدایا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما، اس دنیا میں ان کی زیارت، اس دنیا میں ان کی نصرت کی سعادت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں بلخص عزاداران سید الشہداء ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو امام وقت کی نصرت میں دنیا میں مشغول ہے پاک پروردگار ان کی قلوب کے اندر اتفاق یکجہتی میں، ان کی طاقت صلاحیتوں میں، توانائیوں میں، ان کی معرفت میں، ان کی نورانیت میں اضافہ فرما۔ اے پاک پروردگار اسی دنیا کے اندر وقت کے امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، بحق سید الشہداء ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد وعترتہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. O my infant Ali Asghar, remember the words of your mother. Tomorrow when you soar to the heaven and meet your grandmother, to be cuddled and snuggled in her lap, insist no more. Broken already are her ribs from the nails of the door. Conceal the wound of the three-pronged arrow in your tiny neck. O Asghar, conceal the wound of the three-pronged arrow in your tiny neck, for Zahra has to still bear the gruesome cuts of the dagger in Hussein's neck. Abad wallah ya Zahra, ma nansa Hussaina. It is our promise, O Zahra, we will never forget your Hussein. رات نہ ڈلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اے رات
ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب بھائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینب اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب سونے دے سکینہ کو کہ پھر سو نہ سکے گی رونے بھی جو چاہے گی تو پھر رو نہ سکے گی اصغر سے ملاقات تو پھر ہو نہ سکے گی اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب گھبرائے ہوئے لال ہے سہمی ہوئی مائیں جی بھر کے میں دے لوں علی اکبر کو دعائیں لینا ہے ابھی آن محمد کی بلائیں اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب اے رات بکھر جا تیرے بس میں ہو جہاں تک مٹ جائیں گے کل آلے پیمبر کے نشاں تک باقی ہے یہ منظر علی اکبر کی اذاں تک اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب ہر چاند کے بچوں کی ابھی پیاس ہے باقی کچھ آنکھ میں حسرت ہے تو کچھ آس ہے باقی لیکن میرا بھائی میرا عباس ہے باقی اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب باقی ہے ابھی آل محمد کا سفینہ بیٹی کے سلانے کو ہے شبیر کا سینہ جھولا علی اصغر کا جھلاتی ہے سکینہ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب کل کون سنے گا یہ
میری آہو بکا بھی ہوگا ہے خنجر میرا بھائی کا گلا بھی خیمہ تو کجا سر پہ نہ ہوگی یہ ردا بھی اے رات نہ ڈلنا کہ اجڑ جائے گی زینب بائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینب آل احمد جنگلوں میں بیردا ہے بیردا آل احمد جنگلوں میں بیردا ہے بیردا آل احمد جنگلوں میں بیردا ہے بیردا زینب و کلثوم کا ہے زینب و کلثوم کا ہے سر کھلا ہے سے کھلا آل احمد جنگلوں میں بیردا ہے بیردا آل احمد جنگلوں میں بیردا ہے بیردا زینب و کلثوم کا ہے زینب و کلثوم کا ہے سر کھلا ہے سے کھلا آل احمد جنگلوں میں بیردا ہے بیردا آل احمد جنگلوں میں بیردا ہے بیردا شمر کا خیام میں یوں آ کے چادر چھیننا شمر کا خیام میں یوں آ کے چادر چھیننا ہم نہ بھولیں گے کبھی بھی ہم نہ بھولیں گے کبھی بھی واہی جابا کی صدا آل احمد جنگلوں میں بیردا ہے بیردا آل احمد جنگلوں میں بیردا ہے بیردا زینب و کلثوم کا ہے زینب و کلثوم کا ہے سر کھلا ہے سے کھلا آل احمد جنگلوں میں بیردا ہے بیردا آل احمد جنگلوں میں بیردا ہے بیردا سفر ہے دشوار اتنا بی بیاں ماتم کنا سفر ہے دشوار اتنا بی بیاں ماتم کنا خون آنکھوں سے رواں ہے خون آنکھوں سے رواں ہے قافلہ سالار کا آل احمد جنگلوں میں بیردا ہے بیردا آل احمد جنگلوں میں بیردا ہے بیردا زینب و کلثوم کا ہے زینب و کلثوم کا ہے سر کھلا ہے سے کھلا آل احمد جنگلوں میں بیردا ہے بیردا آل احمد جنگلوں میں بیردا ہے
ردا بے ردا ہے بے ردا السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خديجة الكبرى السلام عليك يا فاطمة الزهراء السلام عليك يا علي المرتضى السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا علي الزين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى القادم وعلي الرضا ومحمد تقي وعلي النقي والحسن العسكري ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن وكابة الإيمان وإمامنا وإمام الإنس والجن عجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه وظهوره ورحمة الله وبركاته